الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ اللہ کے اس بارگاہ میں جمع ہیں اور ہم نے اپنے اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیتیں ہمارے شیخ نے تلاوت کی ہیں، اور جب بھی عظمت صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، شان صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، تو یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو لوگ ایمان لانے میں سبقت کر گئے وہ انصار اور مہاجرین اور انصار ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کا بھی ذکر قرآن میں کر رہے ہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں یا قیامت تک جتنی آواز ہماری سنیں گے، مرد و خواتین، سب کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اچھے طریقے سے جن لوگوں نے صحابہ کرام کی اقتداء کی، صحابہ کرام کی پیروی کی، صحابہ کرام کو فالو کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں سے راضی ہے۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ بھی ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے صحابہ نے ایمان لایا تھا تو یہ لوگ ہدایت پا گئے۔ تو جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، تو میں سب سے کہوں گا جو لوگ ذرا دور ہیں آپ بھی ذرا قریب آ جائیں تاکہ مجلس کی برکت میں آپ لوگ بھی شریک ہو جائیں۔ کرسی پر بیٹھ سے لیکن ذرا قریب رتی قریب آ جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ ہو کہ یکجا ہو کر بیٹھے ہیں، سب لوگ مل کر بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت ہم سب کو اپنے آغوش میں لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہی فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو یہ ہدایت پا گئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہمارے جتنے بچے بیٹھے ہیں، جتنے نوجوان ہیں، کیا ہم کو پوری جانکاری ہے کہ صحابہ کرام کی پوری زندگیاں، ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں، جو ان کی جانفشانیاں جو اسلام کے لیے انہوں نے دی ہیں، ان کو ہم جان چکے ہیں اور ویسے ہی ہم چل رہے ہیں؟ جب اللہ نے چلنے کی بات کہی تو جاننا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا اسے جاننا ضروری ہے، تبھی تو چل پائیں گے۔ اگر راستہ معلوم نہیں ہے تو چلیں گے کیسے؟ تو اسی چلنے کے لیے، جاننے کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ ہم بیٹھیں جانے کے صحابی کس کو کہتے ہیں، اور صحابہ کی تقسیم کتنی ہے، افضل الصحابہ کون ہیں؟ صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں۔ صحابہ ان کے تعلق سے ہم صرف خیر ہی کہہ سکتے ہیں، کچھ برا کہہ نہیں سکتے، کچھ برا سوچ نہیں سکتے، اس لیے کہ صحابہ بڑی شان والے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جب تک اگر صحابہ کو آپ لوگ فالو کریں گے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا، آپ لوگ ہدایت پا گئے۔ تو صحابہ کو ہم کیسے فالو کریں؟ صحابہ کرام کے تعلق سے ہم جب تک جانیں گے نہیں، فالو کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام کو جاننا ضروری ہے، جبکہ دوسری طرف اہل السنہ والجماعہ کہلانے والے یا ان میں سے کچھ لوگ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ تو اہل السنہ کہلاتے ہیں، جماعت کا نام انہوں نے رکھ لیا ہے، لیکن سپورٹ کسے کرتے ہیں؟ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کرام کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ رافضہ شیعہ ہیں۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، عزا کی مجلسیں لگتی ہیں، جگہ جگہ صحابہ کرام کے تعلق سے بدگوئیاں ہوتی ہیں، ان کے مطالب،
ان کے تعلق سے غلط بیانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ بچے کے دل میں نفرت بٹھائی جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے، حضرت عمر فاروق کے تعلق سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، امہات المؤمنات کے تعلق سے ان کے دلوں میں نفرت بٹھائی جاتی ہے. ویسے وقت میں ہم اہل السنہ والجماعت پر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مناقب کو جانیں، ان کی جو عظمت ہے اسے پہچانیں، ان کی تعریف کو جانیں کہ صحابہ آخر کون ہیں، وہ کون سی جماعت ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے. یقیناً وہ بہت عمدہ جماعت ہوگی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو اللہ نے جو منتخب کیا، بہت سلیکٹڈ جماعت. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ہدایت نہیں دی. اسی کعبے کے سائے میں جوان ہونے والا، پلنے والا ابو لہب اللہ کی سعادت سے محروم رہا. ابو جہل جنگ میں مارا گیا، اس سعادت سے محروم رہا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابیت ایک شرف ہے. جیسے لوگوں نے کتابیں لکھی، الصحابہ اختیار ربانی، کسی کا صحابی بننا یہ رب کا اختیار ہے، کسی کا اختیار نہیں. کوئی لاکھوں چاہ کر بھی صحابی بننا چاہے تو صحابی بن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہے جس نے ایک جماعت کو اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے پیدا کیا، وہ ایمان لائے اور پھر دنیا سے چلے گئے. ہمارے پاس کچھ وقت ہے جس میں ہم لوگ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ صحابی ہے کون، صحابی کسے کہتے ہیں. علماء نے بہت ساری تعریفیں کی ہیں، لیکن اس کی مختصر تعریف اگر آپ زندگی بھر کے لیے یاد رکھیں تو وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو اس وقت ایمان لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی. ایک سیکنڈ کے لیے صحیح وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ صحابی ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ایمان لائے ایمان کی حالت میں، اور پھر ایمان کی حالت ہی میں دنیا سے چلے گئے. اگر کوئی ایمان لائے اور مرتد ہو گئے، جیسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو گئے، وہ ایک لمبی گفتگو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو صحابی کی تعریف، گرچہ کہ صحابی کو انہوں نے دیکھا نہیں، سامنے ملے ہیں، بات کیے ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھے نہیں، اس لیے کہ بہت سارے نابینا صحابہ بھی تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں لیکن اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں، آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن وہ صحابی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے 1 مہینہ 2 مہینہ 15 دن، نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی، تو وہ صحابیت کا شرف اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا. اب جو لوگ بہت بعد میں آئے عقل پرست، انہوں نے ایک حدیث بڑی محنت سے ڈھونڈ کے نکالا، نہیں تو وہ حدیث آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ سارے حشر کا میدان ہوگا، بہت سارے لوگ حوض کوثر پر جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے نبی، جن کو حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے، نہیں دور جاؤ دور جاؤ، تم کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جن کو حوض کوثر پر آنے سے روکا جا رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ آپ کے اصحاب ہیں. تو ان لوگوں نے جو صحابہ پر بہتان تراشیاں کی، کہا کہ دیکھا صحابہ بھی ایسے ہیں جن کو حوض کوثر کا پانی پینے نہیں دیا جائے گا. حالانکہ بات غلط ہے. وہ صحابہ، کہا کہ وہ لوگ تھے، جیسے علماء نے لکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو لوگ فوراً مرتد ہو گئے تھے. کچھ لوگ اجڑ قسم کے لوگ تھے، گاؤں بستی کے بدو لوگ تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد فوراً کچھ لوگ مرتد ہو گئے. ویسے مرتد کے لیے وہ حکم ہے. بعض روایتوں میں امت کا بھی لفظ آیا ہے. تو اس حدیث کا حوالہ دے کر صحابہ پر بہتان ترازی کرنا یہ بات غلط ہے. ہم جتنے اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ سب کے سب عادل ہیں. ہم کسی صحابہ کو برا نہیں کہیں گے، صحابی کو برا نہیں کہیں گے، چاہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہے. سب سے زیادہ اعتراض رافضہ کا، شیعہ کا، کچھ جاہل مسلمانوں کا جو ان پڑھ ہیں، ان کے دیکھا دیکھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کو گالی مت دو. اس لیے کہ لو ان احدکم انفق مثل جبل احد، اگر تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے. کہا کہ اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا تم خرچ کرو. جو لوگ عمرہ اور حج پر گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ احد کا پہاڑ مدینے کی ہر جگہ سے نظر آتا ہے. کتنا بڑا پہاڑ ہے. اتنا بڑا پہاڑ سونا تم کو دے دیا جائے، تم نے اللہ کے راہ میں اسے خرچ کر دیا، کتنے ٹن ہوئے گا؟ کتنا اونچا ہے؟ کتنے فٹ اونچا ہے؟ اتنا پہاڑ تم نے انشاءاللہ اللہ دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی نے کہا. اور اس سونے کے پہاڑ کو آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا تو اس کے برابر ہرگز نہیں جو کسی صحابی نے مٹھی بھر، آدھا کلو کھجور، پاؤ کلو کھجور اگر خرچ کیا ہے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنا وہ برابر نہیں ہو سکتا، لیول نہیں ہو سکتا. تم صحابہ کے برابر نہیں پہنچ سکتے چاہے احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو. لا تسبوا اصحابی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. اسی لیے ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں، نوجوان بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ کبھی بھی ایسے جماعتوں، ایسے فرقوں، گمراہ فرقوں کے ساتھ نہ جائیں جو اس طرح سے کسی بھی منہج سلف کے خلاف، کسی بھی خلاف کچھ بھی بول دیتے ہیں. کسی صحابی کے خلاف بول دیا، کسی کے خلاف کچھ کر دیا. ارے ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں. صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جیسے آسمان پر جب تک ستارے ہیں، آسمان پر ستارے ہیں تو کوئی طوفان آ نہیں سکتا، ویسے جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی میں کوئی فتنہ نہیں آ سکتا. لیکن جب دنیا سے صحابہ ختم ہو جائیں گے تو دنیا میں فتنے رونما ہوں گے، فتنے برپا ہوں گے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے معتزلہ پیدا ہوئے، ماتریدیہ پیدا ہوئے، اشاعرہ پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے، یہ سارے فرقے جو پیدا ہوئے صحابہ کرام کے بعد پیدا ہوئے. صحابہ کرام کے بعد پیدا ہوئے. انہوں نے صفات کا انکار کیا، صفات کا انکار کیا. آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات کہی ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. یہ آیت ہے، یہ آیت ہے جو کلیدی آیت مانی جاتی ہے اسماء و صفات کے باب میں. اب جو لوگ معطلہ، جہم بن صفوان، ایک آدمی تھا اس کا نام تھا جہم بن صفوان، بڑا عقلانی تھا، عقل پرست تھا. اب اس نے کہا کہ دیکھو اگر ہم بولتے ہیں اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو کیا ہو جائے گا معلوم؟ ہمیں بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں، اللہ بھی ہمارے جیسا ہو جاتا. ایسا کیا؟ اس کا اسے کیا کرنا؟ چلو ہم بول دیں گے اللہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا بھی نہیں ہے دیکھتا بھی نہیں. اچھا اگر ہم کہیں اللہ محبت کرتا ہے، بندوں سے محبت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ
آپ میں سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ فنادا جبریل، جبریل کو بلا کر کہتے ہیں انی احب فلانا فاحبب، اے جبریل میں فلاں بندہ یا بندی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل بھی محبت کرتے ہیں، جبریل سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندہ اور بندی سے محبت کرتے ہیں، تم سب لوگ اس سے محبت کرو۔ حتی یوضع له القبول فی الارض، یہاں تک کہ زمین کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ لوگ بولتے نہیں اللہ کسی سے محبت کرتے نہیں۔ محبت کرنا بولے تو محبت ایک دل کے انفعال کا نام ہے، دل متاثر ہوتا ہے وہ محبت ہے، اللہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ بولا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جنت دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ان صفات کا انکار کر دیا کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کی پنڈلی نہیں ہے، اللہ کسی سے محبت نہیں کرتے، ساری چیزوں کا انکار کر دیا۔ یہ معطلات ہے، ساری چیزوں کا انکار کر دیا، جبکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی یہ ساری صفات ہیں۔ کیسے ہیں؟ نہ تو ہم اس کی کیفیت بیان کریں گے، نہ اس کی ہم مثال بیان کریں گے، نہ ہم اس کی تشبیہ بیان کریں گے۔ ہم کہہ دیں گے کہ ویسے ہے جیسے اللہ کے لائق ہے، کما یلیق بجلالہ و کمالہ، اللہ تعالیٰ کے جیسے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دن آسمان دنیا پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر دن عرش سے اتر کر دنیا کے قریب آسمان پر آتے ہیں۔ اب اگر کسی کے دل میں خیال ہے کیسا آتے اللہ، اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہم اسے مان لیتے ہیں، قرآن نے کہا ہم مان لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں، مستوی ہوئے ہیں، ہم اسے مان لیتے ہیں۔ کیسے ہوئے اس کے بارے میں ڈیٹیل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک کی عقل میں اللہ عرش سے جب آسمان دنیا پر آتے ہیں تو عرش تو خالی ہو جاتا ہے، تو اب اس پر کون رہتا ہے؟ ارے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت ہم کو نہیں ہے۔ جتنی بات شریعت نے کہی، قرآن میں بیان کیا گیا، حدیث میں بیان کیا گیا، اسی پر ہمارا ایمان ہے، اسی کو ہم مانتے ہیں۔ تو اس طرح کے خیال رکھنے والوں میں وہ تھا جہم بن صفوان، اسی نے یہ آئیڈیالوجی لوگوں میں پھیلائی۔ ذرے لوگ رہتے چپ کے کلاتے رہتے، کیا تو بول، تو تھوڑی معلومات ان کو حاصل ہو جاتی ہے، لوگوں کا دماغ خراب کرتے رہتے۔ تو ویسے ہی وہ آدمی تھا۔ تو ایک زمانے کے بعد خالد بن عبداللہ القصری وہ رولر تھا جہاں جہم بن صفوان آیا، اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگوں کا دماغ خراب کرتا ہے۔ بقرعید کا موقع آیا تو بولا اچھا اسے لے کے آؤ عیدگاہ کو، تو عیدگاہ لایا، ممبر پر عیدگاہ میں وہ خطبہ دیا، بازو سے باندھ کے رکھا، بولا اچھا خطبہ ختم ہو گیا، عید کی نماز ختم ہو گئی، آپ لوگ جا کے بکرے ذبح کرو، میں اسے ذبح کرتا ہوں۔ بولا یہ دونوں لوگوں کا عقیدہ خراب کرتا ہے، دماغ خراب کرتا ہے، میں اسے ذبح کرتا ہوں۔ خالد بن عبداللہ القصری نے جہم بن صفوان کو ختم کر دیا۔ لیکن اس کے بعد سے کیا وہ خیال ختم ہو گیا؟ نہیں، اس کے بعد وہ خیال بھی لوگوں میں پنپتا رہا۔ بہرکیف ساری بات ہم اسی پر ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو مجلسیں ہیں جس میں ہم صحابہ کی عظمت اور شان کو سمجھتے ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے، صحابہ کا تذکرہ کیا جائے، صحابہ کرام کی باتیں سنی جائیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو جانا جائے، ان کے اسوے پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِهْ، شریعت نے کہا کہ تم جب تک صحابہ کو فالو کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ارے جس ملک میں ہم بستے ہیں لوگ بڑے فخر سے اپنے سینئر لوگوں کا نام لیتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس پر مقدمے چلائے جاتے ہیں، تم نے فلاں لیڈر کے خلاف کچھ کہہ دیا، فلاں لیڈر کے خلاف۔ ارے ہم صحابہ کرام کو لے کر فخر کیوں نہ کریں؟ عشرہ مبشرہ کو لے کر ہم فخر کیوں نہ کریں؟ جنہوں نے زندگیاں قربان کر دی، اپنی مال و دولت کو قربان کر دیا، ایسے صحابہ کرام کے تعلق سے ہم کیوں ان کا تذکرہ عطر، یعنی ایسا تذکرہ جو ہم سب کو جنت میں لے جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ رہنے والی یہ جو صحابہ کی ٹیم تھی، ہم نے پہلے سن لیا کہ صحابی کسے کہتے ہیں، نہیں صحابی کسے کہتے ہیں ہماری سمجھ میں آ گیا۔ صحابہ ہم جب بھی شریعت سمجھتے ہیں جانتے ہیں، یہ جو آیت قاری صاحب نے بھی پڑھی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ہر کام میں جو پہل آتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ الگ ہوتا ہے۔ یہ جو اتنی بڑی مسجد بنی ہے، اس مسجد کے لیے جنہوں نے کوشش کیا، پہلے قدم پر جنہوں نے اینٹ ڈالی، پہلے قدم پر جنہوں نے پیسہ لگایا، ان کا مقام و مرتبہ الگ ہوتا ہے۔ بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کا مقام و مرتبہ الگ ہوتا ہے۔ اب بہت ساری مسجدیں ہم دیکھتے ہیں، 100 سال سے مسجد ہے، 100 سال کے بعد اگر کوئی متولی بن جائے، بڑا آدمی بن جائے، بولا یہ پوری مسجد میرے نہیں، ارے 100 سال سے لوگوں نے اس پر پیسہ لگایا ہے، 100 سال سے لوگوں نے محنتیں کی ہیں، اس 100 سال کا تم کیا کرو گے؟ کیا ان کا کوئی اجر ہے؟ تو اسی لیے پہل جو لوگ آتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، ان کا اجر الگ ہوتا ہے۔ تو شریعت نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے جو لوگ آئے ہیں انصار اور مہاجرین میں سے۔ صحابہ کرام میں سے یہ 2 جماعتیں تھیں، انصار تھے، انصار کے معنی ہیں سپورٹر، جنہوں نے سپورٹ کیا۔ مہاجر وہ ہوتے ہیں مائیگریٹ ہونے والے، جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے۔ مدینے میں ایک بستی بسائی گئی جس کو مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہل جنہوں نے اسلام کی خدمت کی وہ بس 7 آدمی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، اور بلال ابن رباح، اس طرح کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے پہل اسلام کی خدمات کی۔ اور عورتوں میں سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو ایک حفاظت تھی، کس سے؟ اپنے چاچا کی طرف سے۔ زیادہ لوگ تکلیف دیتے تھے لیکن تھوڑا ڈرتے تھے جب تک چاچا زندہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا فیملی سپورٹ تھا، بڑے خاندان کے تھے، فیملی سپورٹ تھا۔ لیکن جو لوگ کمزور مسلمان تھے جیسے بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ، ان کے گلے میں رسی ڈال کر چھوٹے بچوں کے حوالے کر دیے جاتے۔ اب وہ کھینچ کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے، اور بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ احد احد کا نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے۔ تو سوچئے کیا قربانیاں ہوں گی۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آرام سے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ سن رہے ہیں، لیکن اس زمانے کا تصور کیجئے کہ تپتے ہوئے اس ریگستان میں، تپتی ہوئی چٹانوں میں، گرم پتھروں میں جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کھینچا جا رہا ہوگا، اس ایمان کی کیا حالت ہوگی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ ہم نے صحابی کی تعریف سنی۔ صحابہ کی دونوں ٹائپ، ایک مہاجر ایک انصار۔ مہاجر وہ ہیں جنہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کیا، مائیگریٹ ہوئے، اور انصار وہ ہیں جنہوں نے ان کو ساتھ دیا۔ جب کچھ لوگ نئی جگہ سے آتے ہیں، بہت سارے ہم لوگ ہیں کہیں سے ہجرت کر کے آئے، کچھ لوگ یہیں پیدا ہوئے، تو ہم لوگ جب آئے تو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا کہ مارکیٹ کدھر ہے، فلاں کدھر ہے، تو انصاریوں نے مہاجرین کا ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرایا، اسلامک بردرہڈ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر، ایک انصار اور مہاجر کو بلاتے، دونوں کے درمیان مواخات کراتے کہ دیکھو یہ نیا بھائی تمہارا مکے سے آیا ہے، تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ان میں سے اکثر صحابہ تھے جو اپنے ان مہاجر صحابی کو اپنے گھر لے گئے، کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں مجھے بھائی بنایا ہے، اور میرے کئی بیویاں ہیں، میں کسی بیوی کو طلاق دے دو تم ان سے شادی کر لو، میرے 2 گھر ہیں تو کوئی گھر تمہیں دے دوں۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک،
اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور بچوں میں برکت دے، مجھے بس اتنا بتا دیں کہ مارکیٹ کدھر ہے، مارکیٹ کدھر ہے، میں جاؤں گا کاروبار کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دے دی۔ علماء نے اسی لیے کہا کہ ہجرت میں برکت ہے، ہجرت میں برکت ہے۔ آپ کسی جگہ سے کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہاں اللہ آپ کے لیے روزی روٹی کے دروازے کھول دیتے ہیں، کہ جو لوگ جس جگہ سے بس کر رہے ہیں وہ اسی حالت میں ہیں۔ باہر سے جو لوگ آئے اللہ نے انہیں ترقی دے دی، بڑے بڑے مالدار بن گئے، بڑے بڑے اسٹور کھول لیے، اور حالانکہ وہ لوکل کے نہیں تھے، لیکن اللہ نے انہیں برکت دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، باہر سے آنے والے ایک مقصد سے آتے ہیں، ایک ترقی کی اس سے آتے ہیں، تو اور نیت اگر صحیح ہے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں بھلائیاں اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی یہ جماعت اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا شرف دیا تھا اور اتنا مقام دیا تھا۔ آپ حدیثیں پڑھتے ہیں تو انسان صحابہ کی شان عظمت کا اثر جمادات پر بھی تھا، پتھر بھی تھا۔ کسی کا دل سخت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کیا تیرا دل پتھر ہو گیا کی، لیکن پتھر کے اندر پتھر بھی ایموشنل والا ہوتا ہے، پتھر بھی تاثر لیتا ہے، پتھر کے اندر بھی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ قرآن نے بھی اسے کہا ہے، سائنس نے بھی کہا ہے کہ پتھر کے اندر بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں۔ آپ بولے کیا پتھر دل کا آدمی ہے، ہم لوگ بولتے ہیں، لیکن پتھر کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر جب احد کے پہاڑ پر چڑھے تو احد کا پہاڑ جب اس نے محسوس کیا کہ میرے سینے پر اللہ کے نبی ہیں، تاجدار مدینہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب کوثر ہیں، شافع محشر ہیں، اور ان کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، اور ابو بکر اور عمر بھی ہیں، تو عثمان بھی ہیں، تو اسے فرط محبت سے وہ بھی کانپ اٹھا، جھوم اٹھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اثبت یا احد، احد کے اے پہاڑ ذرا تھم جا، ذرا ٹہر جا۔ نبی کس سے بول رہے ہیں؟ نبی احد کے پہاڑ سے خطاب کر رہے ہیں، اے احد کا پہاڑ ذرا تھم جا، دیکھ تیرے سینے پر رسول مصطفیٰ ٹھہرا ہوا ہے، صدیق ہے، وہ شہیدان، اور دو شہید ہیں، دو شہید ہیں، ایک عمر فاروق اور دوسرا ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اللہ وہ کون عثمان ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی رقیہ اگر انتقال کر گئی، اس کے بعد دوسری بیٹی ام کلثوم کو بھی دے دیا، اور پھر نبی نے یہ بھی کہا کہ اگر میری تیسری بھی بیٹی ہوتی تو میں عثمان کو دیتا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا عثمان ہوں گے؟ سسر کہہ رہے ہیں کہ دو بیٹیاں انتقال کر گئیں، لیکن اگر تیسری بیٹی بھی اگر میری ہوتی تو عثمان کو میں داماد بنا لیتا۔ ایسے عثمان پر یہ جو رافضہ ہیں، شیعہ ہیں، وہ لوگ زیدیہ، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے جنگ میں نہیں آئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعتراضات، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو منسٹر بنا لیے، وزیر بنا لیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ کو قتل کر دیا۔ عجیب عجیب واہیات قسم کے قصے، کہانیاں صحابہ کرام کے تعلق سے ان لوگوں نے بنائی۔ اسی لیے میں ہمیشہ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ نیک علماء، صالح سلفی علماء کی صحبت میں بیٹھے، جو قرآن و سنت سے اپنا عقیدہ لیتے ہیں۔ اس طرح کے ایسے جو اخوانیت کے جو لوگ، جو ایسے لوگوں کو جو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے عقیدے پر وہ نہیں چلتے ہیں۔ اور یہ لوگ، ان کا تو عقیدہ ہے کہ صنوا قریش ابو بکر اور عمر۔ یہ رافضیہ زیدیہ کہتے ہیں کہ قریش کے دو بڑے بت ابو بکر اور عمر ہیں۔ ارے وہ ابو بکر اور عمر جس کے فرط محبت سے احد کا پہاڑ کانپ جائے اور خوشی سے جھوم اٹھے، ویسے صحابہ کے بارے میں ہم غلط کہیں؟ ویسے صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا حال ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا اثبت یا احد،
احد کے پہاڑ ذرا تھم جا، دیکھ تیرے سینے پر اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پڑھ دیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 10 رحمتیں آپ کو ملیں گی۔ کتنے؟ 10۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے کہہ لیں، 10 رحمتیں ملیں گی۔ کتنی نیکیاں ہیں، کتنے نیکیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، میں نے کچھ دن پہلے ایک شارٹ میں نے بنایا تھا، معجم طبرانی کی حدیث ہے، معجم طبرانی کی حدیث ہے، اگر ایک آدمی دعا کر لیتا ہے کم از کم، ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، دعا ہے، کیا دعا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولوالدینا، یا اللہ ہم کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، جتنی میری مائیں اور بہنیں میری آواز سن رہی ہیں، پتہ نہیں اس میں کتنوں کے ماں باپ زندہ ہیں، کتنوں کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے۔ میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ دونوں دنیا سے چلے گئے، تو آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ماں باپ نے سکھایا، آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر ماں باپ نے یہ تربیت نہ کی ہوتی تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔ ہاں، یہ ماں باپ کی تربیت ہے، ماں باپ کی تربیت ہے۔ ماں باپ نے پڑھایا، سلیقہ سکھایا، حلال نوالا منہ میں جا رہا ہے۔ اگر یہ ماں باپ کی تربیت نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہماری کیا حالت ہوتی۔ ماں باپ نے زبردستی ہمیں مدرسہ لے گئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کتنی مرتبہ میں عمر آباد میں پڑھتا تھا، دوڑ دوڑ کے آ جاتا تھا، ٹرین چڑھا سیدھا سینٹرل آ گیا، ابا پھر لے جاتے تھے، نہیں بیٹا پڑھ لے چل۔ کیسے لے جاتے تھے؟ ٹرین میں جگہ بھی نہیں ملتی تھی، وہی ملٹری کمپارٹمنٹ میں کچھ چھوڑے اور پھر وہاں جا کے ناظم صاحب سے بس ترسنے لگے کہ بچہ غلطی سے آ گیا ہے، آپ اسے پڑھائیں۔ دیکھا، اور وہ اس تڑپ کے ساتھ بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ کیا تمہارا عمل ہے؟ بولا اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرا علم سکھایا کہ وہ تیرے بندوں کو سکھا دے، یہی میرے پاس عمل ہے۔ یہ الفاظ ان کے ہیں، ویسے کچھ یہ الفاظ ہیں، تو بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ ماں باپ کی خدمات ہیں، ماں باپ کی کوششیں ہیں، تو کیا ہم ان کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ دعا نہیں کریں گے؟ آپ دعا کریں، میں دعا کروں، ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، سارے مومنوں کے لیے، مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے، والمسلمین والمسلمات، سارے مسلمان مردوں کے لیے، سارے مسلمان عورتوں کے لیے، الاحیاء منہم والاموات، ان میں سے جو لوگ زندہ ہیں یا ان میں سے جو وفات پا چکے ہیں۔ کوئی بچا؟ کوئی بچا؟ کوئی بھی نہیں بچا، سارے آ گئے اس دعا میں۔ تو شیخ عبدالرزاق البدر العباد اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، گرچہ کہ کچھ لوگوں نے اس حدیث میں کچھ بات کہی ہے، لیکن چونکہ میں نے شیخ عبدالرزاق العباد سے کہا کہ بہت سارے شواہد ہیں، تو انہوں نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا لِكُلِّ مُؤْمِنَةٍ حَسَنَةٍ، جس مومن کے لیے آپ نے دعا کی اس کے بدلے ایک ایک نیکی آپ کو ملے گی۔ کتنے ملین ٹریلین مسلمانوں کے لیے آپ نے دعا کی، کتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی، کتنی نیکیوں کے آپ حقدار ہو گئے۔ آپ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ آپ جب دعا کرتے ہیں کتنے ٹریلین، کتنے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مومنوں کے لیے آپ نے دعا کی، ایک ایک مومن اور مسلمان مرد اور عورت کے بدلے ایک ایک نیکی آپ کو مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حشر کے میدان میں کوئی اور تڑپے گھومے، کوئی نیکی مل جائے، جنت مل جائے، تو اب موقع ہے، بیٹھے بیٹھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ ہاں، 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ اور آپ یہ پڑھ لیں، یہ دعا مومنوں کے لیے کر دیں، ہر مومن کے بدلے ایک نیکی مل گئی، لِكُلِّ مُؤْمِنٍ حَسَنَةٍ۔ بہرکیف ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، صحابہ کی ایک ٹیم ہے جن کی مغفرت کی گواہی اللہ تعالیٰ، رضا کی گواہی اللہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایسے صحابہ
بہرحال صحابہ ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں. صحابہ کیا ہیں؟ انسان ہیں. ہم بھی انسان ہیں، نہیں ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو صحابہ کرام سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی تھی، لیکن وہ بھی انسان تھے. لیکن صحابہ کرام کی غلطیوں کو ہم کوئی عذر تلاش کریں. ان کی جو غلطیاں تھیں وہ اجتہادی غلطیاں تھیں اور ہم ان کے لیے کوئی عذر تلاش کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. ایک مرتبہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں. آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان صحابی ہیں، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سیکریٹ بات، بھید کی بات بتانا ہوتا ان کو بتاتے تھے. تو ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ لوگ جتنے میرے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فتنوں کے بارے میں بات معلوم ہے کیا؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ امیر المؤمنین مجھے معلوم ہے، میں بتاتا ہوں. بولا ارے آپ تو بڑے جری ہیں، بتائیے کیا بتاتے ہیں. بولا کہ فتنے آدمی آزمایا جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے آزمایا جاتا ہے، اپنے مال سے آزمایا جاتا ہے، اور اس کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو اس فتنے کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہم انسانوں کو بیوی بچوں سے آزماتے ہیں. کبھی بیوی کی خواہش پر، بچوں کی خواہش پر ہم نے کبھی باہر نکل گئے، کبھی عشاء کی نماز چھوڑ گئی، ویکنڈ میں چلے گئے، عشاء کی نماز چھوڑ گئی، اور کبھی کسی کی خواہش پر کوئی معصیت، کہا کہ کوئی گناہ کا کام، چھوٹے سے خطا کا کام ہو گیا، یہ بیوی بچوں کی محبت میں آدمی کر دیتا ہے. کہا کبھی کوئی بدعت ہو گئی، کہا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نیکی کا یہ ساری برائیاں مٹ جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ فتنے کے تعلق سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں ان فتنوں کے تعلق سے تموج کموج البحر، ایسے وہ موج کی شکل میں آئیں گے جیسے سمندر کی موج آتی ہے، ویسے وہ فتنے رونما ہوں گے، بڑے بڑے فتنے آئیں گے. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کو اس سے کیا لینا ہے؟ آپ کو اس سے کیا لینا ہے؟ آپ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گے، آپ کے جانے کے بعد وہ فتنے آئیں گے. آپ فتنوں کا دروازہ ہیں. کون فتنوں کا دروازہ؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. جب تک عمر فاروق ہیں فتنے نہیں آئیں گے، فتنے بند رہیں گے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا وہ دروازہ کھولا جائے گا توڑا جائے گا؟ دروازہ کھلے گا تو فتنے آئیں گے، لیکن دروازہ کھلنے کے بعد آئیں گے، دروازہ توڑے جانے کے بعد آئیں گے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین وہ دروازہ توڑا جائے گا. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تب تو فتنے بند نہیں ہوں گے. دروازہ کھولا جائے گا تو بند کرنے کا چانس ہے، توڑا جائے گا تو بند کرنے کا چانس نہیں. جو دروازہ ٹوٹ دیا جاتا ہے وہ بند ہوتا ہے؟ بند نہیں ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جب دروازہ توڑ دیا جائے گا تو پھر بند ہونے کا چانس نہیں ہوگا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے سے لے کر آج تک فتنے رونما ہو رہے ہیں، ہر دن کوئی فتنہ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے، ایک مومن دیکھے گا تو کہے گا ہذہ مہلکتی، ہذہ مہلکتی، یہ فتنہ جو آ رہا ہے میں اس میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اسے بچا لے گا. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ جو فتنے ہیں یہ فتنے آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گے. آپ کی جب شہادت ہو جائے گی تب یہ فتنے دنیا میں رونما ہوں گے. تب انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ دروازہ میں فتنوں کا دروازہ ہوں، اور جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو فتنے رونما ہوں گے. طرح طرح کے فتنے
آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھا. اس کی ایک بڑی کہانی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد کیسا یہ سارے فتنے آئے. اس سے ہٹ کر پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ یہ بات ہمارے ساتھ تھی کہ ہم نے صحابہ کرام کی تقسیم ہم نے سنی. تو اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ تھی جہاں تک الفضائل والمکانہ، صحابہ کرام کی کیا فضیلت ہے، کیا ان کی چیزیں ہیں. یہ علماء نے الگ الگ ان کے درجہ بندی کی ہے کہ پہلے کون سے صحابہ ہیں. بعد میں 4 مراتب علماء نے ان کے بیان کیے ہیں. جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے پہلے وہ صحابہ ہیں، اور پھر الگ الگ صحابہ کی. اور اس کے بعد علماء نے اہل بدر کی جنگ میں جو لوگ شریک ہوئے وہ صحابہ کی. بہرکیف صحابہ کا شرف اور فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے. اور ہم کو کرنا کیا ہے، صحابہ کرام کی جو غلطیاں ہیں خامخواہ اس کا ذکر نہ کریں. صحابہ کرام کے بعد، صحابہ کرام کے دنیا سے جانے کے بعد یا صحابہ کرام کی زندگی میں کچھ اجتہادی غلطی کی وجہ سے کچھ جنگیں ہوئی. جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، واقعہ حرہ، یہ ساری چیزیں ہوئی جس میں کئی صحابہ شہید ہوئے، کئی صحابہ دنیا سے چلے گئے. اور یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی. علماء نے یہی کہا کہ اس جنگ میں جیسے ہم شریک نہیں تھے تلواروں کے ساتھ، آج ہم اپنی زبانوں کے ساتھ اس میں شریک نہ رہیں، ہم ان کے حوالے کر دیں. وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی. اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ نے کہا کہ سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عدول ہیں اور کسی صحابی پر کوئی بات آپ نہیں کہہ سکتے. کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ایک مرتبہ سارے مسلمان بیٹھ کر کہا کہ دیکھو اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا. بولا کہ اچھا ہم میں سے کوئی ہے جو کعبۃ اللہ میں جائے اور وہاں قریش کی مجلسیں بیٹھی ہیں، قریش گپے لگا رہے ہیں اور وہ ہنسی مذاق کا موسم بنا ہوا ہے، وہاں جا کر قرآن پڑھے. کسے ہمت رہیں گی؟ اس زمانہ ایسا تھا، کعبہ جہاں بہت سارے بت تھے، شروع اسلام کا زمانہ تھا، اور بہت وہ ایسا ایریا تھا جہاں کسی کو اللہ کا نام لینے کی ہمت نہیں تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جا کر قرآن پڑھتا ہوں. صحابہ نے منع کیا، نہیں مت جاؤ، لوگ تمہیں ماریں گے. بولا کہ نہیں کوئی بات نہیں. گئے اور انہوں نے الرحمن علم القرآن پڑھنا شروع کیا. لوگوں نے دیکھا رہی کیا پڑھ رہا ہے. بولا وہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لایا نا وہ اس کی آیتیں پڑھ رہا ہے. اب لوگوں نے مارنا شروع کیا، مار کھائے، ناک سے ہونٹوں سے خون بہنے لگا. اسی حالت میں واپس آئے تو صحابہ نے کہا دیکھا ہم کو اسی بات کا ڈر تھا. تو کہا کہ بھلے کوئی کچھ بھی ہو، اللہ کا پیغام میں نے کعبۃ اللہ میں بلند کر دیا ہے، قرآن کی آیتیں میں نے پڑھ دی. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اس زمانے کو یاد کیجئے جب اللہ کا نام لینا کتنا دشوار گزار تھا. آج ہم سے یہی مطلوب ہے کہ جب موقع مل جائے تو قرآن کا ایک صفحہ پڑھ لیں، اللہ کی اس کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں. میں جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں ہم نماز میں تو قرآن سن لیتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کتنے دن ہوئے ہم نے ہاتھ میں قرآن لے کر ایسا کھول کر دیکھا. آپ ذرا سوچیے کہ ایک ہفتہ ہوا یا جمعے کے دن آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی یا موبائل کے ایپ میں آپ نے قرآن پڑھ دیا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو یاد کریں کہ وہ کیا ان کی محنت تھی، کیا ان کی یہ تھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کبھی کسی درخت پر چڑھے ہیں اور درخت کی ڈالی ہل رہی زور زور سے، اور کمزور تھے، دبلے پتلے تھے، اور جیسے وہ ڈالی ہل رہی وہ بھی ہواؤں سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں. تو کچھ صحابہ ہنسنے لگے، ذرا مسکرا دیے، بلا دیکھو کتنے دبلے ہیں، ہوا کی زور کی وجہ سے جیسے ڈالی حرکت کر رہی وہ بھی ادھر ادھر ہو رہے ہیں، اور ان کی پنڈلیاں کتنی کمزور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهَا لَأَثْقَلُ مِن جَبَلِ أُحُدٍ،
میرے صحابہ، یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں ہیں جو کمزور کمزور دکھتی ہیں، کل حشر میں یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی، اس کے برابر اللہ تول کر ان کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ وہ صحابہ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو کعبے کے صحن میں دیکھا تھا جب نبی کے سر پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی تھی، اللہ کے نبی سجدے میں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کسی کے غلام ہیں، نوکر ہیں، ہاتھوں میں اتنی ہمت نہیں ہے نبی کے سر سے وہ نکال دیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آ کر اپنے باپ کے سر سے اسے نکالتی۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے کعبۃ اللہ میں قرآن کی آیتیں پڑھی۔ تو ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے کلام سے محبت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات بھرے پڑے ہیں، آپ بھی کبھی ان واقعات کو پڑھیں۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہو کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر جب حبشہ گئے، ابھی سینا گئے، افریقہ کے اس ملک میں گئے، تو وہاں کے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ محمد تمہارا کیا سکھاتے ہیں، تمہارے جو رسول ہیں کیا بولتے ہیں، دین اسلام کیا ہے؟ تو اگر یہ سوال ہم میں سے کسی کو ہو، یعنی آپ میں سے کسی کو ہو، کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ لے کہ بھئی دین کیا ہے، تو منیمم نالج تو آپ کو ہونا چاہیے۔ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، دین سمجھانے کے لیے، دین کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو کچھ بنیادی باتیں تو ہونی چاہیے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی، بولا کہ بادشاہ ہم بڑے ظالم تھے، بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، رتی رتی بات پر ہمارے درمیان سالوں سال جنگیں ہوتی تھیں، مرنے والا وصیت کر کے مرتا تھا کہ فلاں سے ہماری جنگ ہے، ان سے جنگ لڑتے رہو، اور ہم حرام کھاتے تھے، اور ہم ہر طرح کی جو بھی اس زمانے کی گناہ تھی، بدکاریاں تھیں، ساری چیزوں کو انہوں نے پیش کیا۔ اور جب نبی آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں حلال کھانا سکھایا اور حقوق ادا کرنے سکھائے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے باتیں کہیں، ایک اللہ کی عبادت کا انہوں نے حکم دیا اور شرک سے ہمیں روکا، ساری تقریر انہوں نے کی۔ اور بادشاہ یہ تقریر سن کر اتنا متاثر ہوا، کہا یہ تو پہلے انبیاء کی تعلیمات ہے، آپ نے بالکل غلط نہیں کہا، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں، ہم توحید کا درس دیں، چاہے وہ بادشاہ کا دربار ہو، چاہے مکے کی سنگلاخ میدان ہو۔ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک شارٹ دیکھا، بہت سارے لوگوں نے، یہ ہمارے کیا بولیں گے، کیریئر کاؤنسلر جو بڑے بڑے کالجوں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے ہیں ماں باپ کی قدر کرو، کیا بولتے ہیں اس کو، کیریئر گائیڈنس، تو نوجوانوں کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اچھا سمجھاتے ہیں۔ تو ایک وہ ہیں، ایک دوسرے صاحب وہ ہیں جو ایک ٹیوشن سینٹر چلاتے ہیں اور ہزاروں طلبہ ان کے پاس پڑھتے ہیں، نیٹ کی کوچنگ ان کے پاس ہوتی ہے۔ یہ دونوں قوم کے جانے مانے لوگ ہیں، بچے ہزاروں اسٹوڈنٹس انڈیا میں ان کے پاس پڑھتے ہیں، ہاں، لیکن دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ پہنچے ہیں ایک مشہور درگاہ پر، وہاں یہ لوگ چادر چڑھا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا؟ آپ نے نہیں دیکھا تو اچھا ہوا نہیں دیکھا۔ تو یہ لوگ جا کر کیا کر رہے ہیں، وہاں جا کر چادر چڑھا رہے ہیں۔ تو جتنے اسٹوڈنٹس ان کے پاس پڑھتے ہیں وہ لوگ کیا سوچیں گے، شاید یہ کام صحیح ہے۔ جیسے ہی میں نے دیکھا میرے ہوش حواس اڑ گئے، بولا کہ ایسے لوگوں سے تو یہ توقع نہیں تھی، یہ لوگ جو اتنے اسٹوڈنٹس کو یہ لوگ گائیڈ کرتے ہیں، یہ لوگ ایسا شرکیہ کام کریں گے، یہ تو بالکل شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کسی کے دباؤ میں آ کر کسی کو خوش کرنے کے لیے آدمی کیا شرک کرے گا، آدمی مشرک ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگر تمہیں جلا دیا جائے
یا تمہیں قتل کر دیا جائے. یہ دونوں بڑے لوگ تھے جن کو بہت سارے نوجوان اپنا محبوب سمجھتے ہیں, کئی لاکھوں میں اسٹوڈنٹس ان کو فالو کرتے ہیں. اگر ایسے لوگ شرک کریں گے تو ان کے جو لوگ بھی ان کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ کوئی محبوب عمل ہے؟ ایسا کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایسا مت کرو. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کر انہوں نے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا. یہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے, یہ شرکی عمل ہے, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. پھر بھی میں نے سوچا کہ شاید وہ ویڈیو فیبریکیٹڈ ہو, بنائی گئی ہو, اللہ کرے وہ صحیح نہیں ہو, بنائی گئی ہو تاکہ ہمارا گمان غلط ثابت نہ ہو. تو ایسا تو ہرگز آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہر ایک کو ہدایت کی توفیق دے, اللہ تعالی ہر ایک کو ہدایت دے. تو جہاں تک صحابہ کرام کی قربانیوں کی بات آتی ہے, یہی میں سے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, بلال ابن رباح ہیں, کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, یہ سارے صحابہ ہیں. سعد ابن ابی وقاص ہیں, حنظلہ الاسیدی رضی اللہ عنہ ہیں, اور اسی طرح حباب ابن المنذر ہیں, اور اسی طرح ابو طلحہ اور ان کی بیوی کا قصہ ہے جو ہم ہر جمعے میں خطبوں میں ان کی قربانیاں ہم پڑھتے ہیں. اور جہاں تک اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی بات آتی ہے تو ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہیں جنہوں نے جزاک اللہ خیر, انہوں نے اپنا سارا باغیچہ اللہ کے راستے میں دے دیا. آپ دیتے ہیں؟ ہاں, سارا باغیچہ دے دیا. کہا کہ اللہ کے نبی اس کھجور کے درختوں کے بدلے جنت میں کھجور کے درخت لوں گا, جنت میں اللہ تعالیٰ دے گا. تو یہ جو تذکرہ صحابہ کا, صحابیات کا تذکرہ سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جنت کا شوق پیدا ہو. یہ وہ صحابہ تھے جو جنت کا شوق لے کر اپنے دلوں میں جیتے تھے. اور میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں, وہ فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کا مکان تھا وہ زمانے میں. اللہ کے نبی نیچے ہیں اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اوپر ہیں. اور پھر رات میں سوچا ارے اللہ کے نبی نیچے ہیں, ہم لوگ اوپر ہیں, کنارے سمٹ کے بیٹھ گئے. بولا جب صبح ہوئی تو نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول آپ اوپر چلے جائیں, ہم نیچے رہ جاتے ہیں. کیا ان کے اندر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی, اور کیسے ان کے اخلاق کریمہ تھے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو عورتیں تھیں, سب سے پہلی عورت جسے جبریل امین اللہ کا سلام لے کر آتے ہیں, نبی کہتے ہیں کہ اے ختیجہ تمہارے لیے جنت میں یہ محل کی خوشخبری ہے, اور تمہارے لیے اللہ کا سلام آیا ہے. میں ساری ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ دنیا سے تھوڑا دل کو تھوڑا یہ کریں کہ آخرت میں تھوڑا وقت صرف ہو. آخرت میں ہماری باتیں, ہمارے شب و روز, ہمارا ٹائم آخرت کی, اس آخرت کمانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ ہو, اس پر توجہ دیں. ہم سنتے ہیں بڑی بڑی قربانیاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا بڑی مالدار خاتون تھی, بڑا بزنس تھا. وہ زمانے میں شاید قریش کی خاندان کی وہ عورت تھی جن کا بزنس ایکسپورٹ ہوتا تھا. مکے سے نکل کر ادر کنٹریز کو ان کا بزنس مال جاتا تھا. وہ تھی خدیجہ بنت خویلد, جس نے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی اس دین کے لیے خرچ کر دیا, سارا مال خرچ کر دیا. تبھی تو اللہ کا سلام آیا ہے. اور جب پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتے سے ملے ہیں, فرشتے نے وحی کی ہے تو ذرا پریشان ہو گئے ہیں, اور گھر پہنچے ہیں تو کہا زملونی زملونی دثرونی. تو ویسے وقت میں ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا اطمینان دلا رہی ہیں.
اس لیے کہ جب بھی صحابہ کا ذکر ہوتا ہے تو صحابہ کرام کی شان عظمت میں مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں، قربانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا ذکر ہوتا ہے، بلال ابن رباح کا ذکر ہوتا ہے، تو صحابیات کا بھی تو ہونا چاہیے۔ صحابیات نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ زمین پر پہلا خون کا قطرہ سمیہ بنت خیاط نے بہایا تھا، پہلی شہادت ان کی ہوئی تھی عورتوں میں، اتنا تو ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے۔ اگر زمین پر اگر کسی نے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت خرچ کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا سرمایہ لا کر ڈال دیا ہے، تو ضرور یہ بھی ذکر ہونا چاہیے کہ ختیجہ بنت خویلد نے اپنا سارا کاروبار، سارا تجارت کا پیسہ اسلام کی فلاح بہبودی کے لیے ڈال دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، انک تحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کے نبی آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ مجبوروں، بے کسوں، بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ساری دنیا کچھ کہے لیکن پریشان حال شوہر جب گھر جاتا ہے، بیوی اسے تسلی دیتی ہے تو بات پھر الگ ہوتی ہے۔ نہیں، بیوی کی ایک بات دنیا والوں کی 100 باتوں پر بھاری ہے، ٹھیک ہے؟ بیوی جب بولتی ہے تو آدمی کو ہمت آ جاتی ہے، سپر پاور آدمی بن جاتا ہے، نہیں، پلس 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 ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دن بھر کی تھکان بھول جاتا ہے، دن بھر تھک کے آیا ہے، لیکن بیوی کی ایک مسکراہٹ، بیوی کی 2 بول اس کے جسم میں ایک طرح کی طاقت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تسلی ملی تو اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ کاؤنسلنگ تھی، یہ پہلی کاؤنسلنگ تھی، پہلی ہمت افزائی تھی، پہلی دل جوئی تھی جو ام المؤمنین ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تحمل الکل، تو یہ پیغام قیامت تک آنے والی بیویوں کے لیے ہے۔ اپنے شوہروں کے لیے شکستہ دل کا سامان نہ بنو، اپنے شوہروں کے لیے ہمت کا سامان بنو، ان کے لیے جرأت، ان کے اندر ہمت پیدا کرو تاکہ وہ زمانے کا مقابلہ کر سکے۔ اگر گھر کی 4 دیواری کے اندر بد سلیقہ عورت ہے تو مرد خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی گھر پہنچے، اب جہنم کا دہانہ کھلا ہے تو کیا کرے گا بیچارہ؟ پھر دروازہ بند کر کے باہر آ جائے گا، اچھا باہر ہی اچھا ہے، چلو فاروق ہوٹل جاتے ہیں۔ یہی کیا ہوٹل ہو، ہاں یہی ٹائم گزار لیتے ہیں۔ اگر نیک بیوی ہو تو آدمی تڑپے گا، کب میں گھر جاؤں، کب میں گھر جاؤں، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ جب صحابہ کا ذکر ہو تو صحابیات کا بھی ذکر ہو، جب صحابہ کا ذکر ہو، ان کی قربانیوں کا ذکر ہو تو ذات النطاقین اسماء بنت ابی بکر کا بھی ذکر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ رخت سفر کیا ہے؟ مکے سے ایک مظلوم، ایک مکے سے ایک رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، سواری کے ساتھ مکے سے نکلے ہیں، مدینہ پہنچ رہے ہیں، ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ وہاں سے سارے عالم کو فتح کرنے کا یہ ہے، اور 50 سال کے عرصے میں اسلام سندھ سے لے کر اسپین کی سرزمین تک، افریقہ کی سرزمین تک، چائنا کی سرزمین تک اسلام پھیل رہا ہے۔ یہی وہ سفر کی برکتیں ہیں۔ مکے سے جو سفر ہو رہا ہے اس کے پیچھے اتنی تاریخ ہے۔ اس سفر کے لیے توشہ کون باندھ رہی ہے؟ وہ ذات النطاقین ابو بکر کے ایک اور بیوی کی بیٹی قتیلہ جس کا نام ہے، ان کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر ہیں جو اپنی اوڑھنی نکال کر توشے کو باندھ رہی۔ آپ لوگ توشہ باندھتے نہیں، کسی کو کھانا دینا ہے تو بولا باندھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس نے اپنی اوڑھنی پھاڑ کر باندھ دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو لقب دیا ذات النطاقین، یہ دو پٹے والی، 2 اوڑھنیوں والی ہے۔ اس صحابیہ کا بھی ذکر ہو، جب صحابہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان صحابیات کے عظیم واقعے کا بھی ذکر ہو۔ اگر صحابیات کا ذکر ہوتا ہے تو اس عظیم صحابیہ کا بھی ذکر ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس طرح سے بیماری ہے، آپ دعا کریں
میں شفا پا جاؤں. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ آپ نے 1000 بار سنا ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت لک. اگر تو صبر کرے تو تجھے جنت ملے گی، اگر چاہتی ہے دعا کرو تو دعا کر لوں گا. وہ عورت بھی ماشاءاللہ صحابیہ تھی، کہا کہ نہیں اللہ کے نبی میں صبر کر لیتی ہوں، اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ مجھے جنت مل جائے. عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد اس عورت کو دیکھتا تھا کہ وہ عورت، عطاء ابن ابی رباح وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جب بھی وہ بیماری بڑھ جاتی تھی وہ کعبۃ اللہ کی دیواروں سے ایسے سمٹ جاتی تھی. اور اس عورت نے بس اتنی بات کہ اللہ کے نبی جب یہ بیماری جب آ جاتی ہے، مرگی کے دورے پڑنے لگتے ہیں تو میرے جسم سے کچھ کپڑے ہٹنے لگتے ہیں، آپ دعا کریں کہ ایسے نہ ہو. شرم و حیا کی پیکر صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بیماری کا دورہ ضرور پڑے لیکن میرے کپڑے میرے ساتھ باقی رہیں. تو یہ وہ صحابہ ہیں، یہ صحابیات ہیں جن کی یہ قربانیاں ہیں. خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا جو بھی اسکلز ہیں، جو بھی آپ کی زندگی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اسے آپ سیکھیں، اپنا وقت برباد نہ کریں. میں بھی اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں، آپ بھی سمجھائیے. ہماری زندگی کا اکثر حصہ یہ موبائل کے ساتھ چلا جاتا ہے. ہاں اچھا، یہ بچوں کو کچھ بولیں گے، سنیں گے تو نہ بولیں گے. ہاں قرآن میں کہا گیا کہ ان کی کانوں میں ڈانٹ ہے، نہیں ڈانٹ ہے. تو آج ہمارے کانوں میں کیا ہے؟ وہ کچھ ہوتا ہے کانوں میں. ارے وہ نکالیں گے تو نہ تمہاری بات سنیں گے. ہم بلاتے رہے بیٹا بیٹا، ارے نہیں، پہلے سے ہمارے کانوں میں رکھا ہوا ہے. اب وہ نکالیں گے تو آپ کی بات سنیں. اب وہ کب نکالیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اپنے ماں باپ کی بات سن لو اس سے پہلے کہ تم سننا بھی چاہو گے تو وہ لوگ سنانے کے لیے باقی نہیں رہیں گے. سنانے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، وہ دنیا سے چلے جائیں گے. تب 1000 رو کہ کوئی آپ کو تاکید کرے، کچھ سنائے، لیکن سنانے والے دنیا سے جا چکے، وہ موقع آنے والا ہے. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ جب کہتے ہیں تو آدمی کو اس کی قدر کرنی چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ مدینے میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو زبان ہے عبرانی زبان جس کو یہودی مدینے میں بولتے تھے اس کو سیکھ لو، اس کو سیکھ لو. میں بچوں سے کہتا ہوں، ہم لوگ بہت ساری چیزیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. آج یوٹیوب ہے، یوٹیوب تو شاید پرانا ہو گیا، اب تو AI کا زمانہ ہے. تو بہت ساری چیزیں ہم یوز کرتے ہیں، اس میں طرح طرح کے کورسز آدمی سیکھ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ جو زبان ہے یہودیوں کی عبرانی زبان، یا وہ زبان جو تھی، اسے سیکھ لو. اس لیے کہ جو لیٹرز آتے ہیں مجھے ان سے پڑھانا پڑتا ہے، مجھے ان پر اطمینان نہیں ہے. وہ دھوکے باز قوم ہے. اگر آپ سیکھ جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 15 دن میں سیکھ گیا. اللہ کے نبی نے کہا تھا، نبی کی دعائیں تھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 15 دن میں وہ لینگویج سیکھ گیا. لکھنے پڑھنے لگا، سارے خطوط میں پڑھتا تھا. دیکھا، یہ ہے اسکل آدمی ڈیولپ کرتا ہے جو ہنر سیکھتا ہے. ایسا ہنر جو دنیا اور آخرت کی بھلائی سے متعلق آپ سیکھ سکتے ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جن کو ٹائٹل ملتا ہے کاتب وحی، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں، کاتب وحی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو قرآن جمع کرنے کا کام آپ کو دیا گیا. آپ قرآن، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی اور کام دیا جاتا کہ ایک پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے تو میں کر لیتا، لیکن یہ جو اتنا بڑا کام مجھے سونپا گیا کہ وہ قرآن جمع کرنے کا کام بڑا مشکل تھا. بہت ساری آیتیں پتوں پر لکھی ہوئی تھی، چمڑوں پر لکھی ہوئی تھی، اور پتھروں پر لکھی ہوئی تھی. کچھ آیتیں صحابہ کو یاد تھیں، ساروں سے جمع کرنا پڑتا تھا.
ساری آیتیں ایک جا جمع کی گئیں، قرآن جمع کیا گیا۔ اتنی آسانی کے ساتھ کیوں ہوا؟ کس لیے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو اسی لیے کہتے ہیں ایک اور چیز، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنایا، یمن کا قاضی بنایا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، یمن میرے لیے نئی جگہ ہے، وہاں زبان کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، ان کے لیے دعا کیا، تو کہتے ہیں کہ اس آدمیوں میں فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل نہیں رہا۔ کوئی بھی چیز آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث میں فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز دنیا اور آخرت میں مجھے فائدہ دے گی، اسے آپ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، ہمت مت ہاریے، پیچھے مت ہٹیے۔ لیکن ساتھ ساتھ کیا کہا؟ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ سے سپورٹ طلب کیجیے۔ بولے اللہ اس میں تیری مدد چاہتا ہوں، اس کام میں میری مدد فرما۔ کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کام شروع کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کیجیے۔ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ۔ اچھا، آپ وَلَا تَعْجَزْ، عاجز مت بنو، نہیں با میرے سے نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ کبھی ہم سے پوچھتے ہیں، شیخ کام پر جانا چاہتا ہوں، راستے میں طبیعت گھبرا جاتی، واپس گھر کو آ جاتا ہوں۔ روزانہ اگر ایسا رہا تو کیا ہوگا قصہ؟ روز انہوں کام کو جاتے ہیں، آدھے رستے میں دل کیسا کی ہوتا، پھر واپس گھر کو آ جاتے ہیں۔ ایسا روز ہو تو کون جانا پڑیں گا بعد میں؟ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا وَلَا تَعْجَزْ، ارے عاجز مت بنو، آپ محنت کرو، کام کرو، اور یاد رکھو وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، جو کام بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ اس کے باوجود بھی اگر کام نہ ہو، کیا تو بھی خرابی آ جائے، کام گڑبڑا جائے، تو ایسا مت کہو لو انی فعلت کذا لکان کذا، اگر میں ایسا نہیں ایسا کریا رہتا تو میرا کام ہو جاتا، ایسا مت بولو۔ لأن لو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ لو یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آپ نے کام کو پلاننگ کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی چاہی، استخارہ بھی کیا، اس کے باوجود بھی کام خراب ہو گیا، تو تم سمجھو کہ اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکمت سے یہ کام ایسا ہوا ہے، اور میں نے ساری کوشش کی، اس کے باوجود میں میرا کام نہیں ہوا۔ ہاں ایسا نہیں کہو نہیں ایسا کر کو رہتا تھا تو میں ایسا ہوتا تھا، نہیں، اب وہ بولنے کا وقت نہیں، وہ وقت چلا گیا۔ اس لیے کہ لِأَنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ لو شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، بہت ساری باتیں ہمارے پاس تھی، انشاءاللہ کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے کہی ہیں، ایک اور موضوع بھی ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اگلی مجلس میں ہم اسے لیں گے۔ الصحابۃ الکرام مکانتہم وجہودہم فی حفظ السنۃ النبویہ وواجب الامۃ نحوہم، یہ ایک کتاب ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ صحابہ کرام، ان کا مقام و مرتبہ، کیسے انہوں نے احادیث کی حفاظت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ صحابہ کرام کو ہم کوئی بھی اگر ریمارک صحابہ کرام پر لگائیں گے تو ہم دین سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے کہ سارا دین ہم تک جو پہنچا ہے صحابہ کرام سے پہنچا ہے۔ صحابہ کرام ہمارے لیے سیڑھی ہیں اس دین تک پہنچنے کے لیے۔ اب ایک صاحب ہمارا چنئی میں ایک صاحب تھے، ابھی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ دین کو صحابہ کرام نے پورا سمجھا نہیں گئے، صحابہ کرام اس کیا نہیں کرے ہیں، پورا دین نہیں سمجھیں، پورا دین انہوں سمجھیں۔ اب چونکہ لوگ سنتے ہیں تو لوگ سناتے ہیں، تو اسی لیے آپ دین کس سے سیکھیں؟ نیک لوگوں سے سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے،
انسانی شکل میں آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہے. یہ آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, بہت بہت اہم بات ہے, اسے آپ سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے, مل اسلام مل ایمان, اللہ کے رسول اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, قیامت کب آئے گی, قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں بتاتے رہے. اور اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی قرآن آیا جبریل امین لے کر آئے. جبریل امین جب بھی لے کر آتے تھے معلم بن کر آتے تھے, جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہا, جب بھی کہا وحی کے ذریعے سے کہا. لیکن اس مرتبہ جب آئے اللہ کے رسول کے پاس تو اللہ کے رسول سے سوال کرنے والے بن کر آئے. اللہ کے رسول سے سوال کیا, اللہ کے رسول جواب دیتے رہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو جواب دیا جبریل امین نے اسے بتایا, ہاں بالکل صحیح بولتے ہیں آپ. تو صحابہ پریشان, ارے یہ کہاں سے آیا بھائی, پہلے تو سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں تو بولتے ہیں آپ صحیح بولے. جب ان کو معلوم تھا تو سوال کیوں کیے؟ صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آیا. بتانا یہ ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں ہو, فرشتوں کا سردار بھی اگر موجود ہو تو صرف نبی کی زبان ہی بولے گی, رسول مصطفیٰ ہی بولیں گے. جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے وہ بھی نہیں بولے گا, وہ بھی نہیں بولے گا, نبی کے زبان ہی سے سنا اور کہا جائے گا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے ہوتے ہوئے کسی پیر و مرشد کی بات نہیں چلے گی. جب جبریل امین کو اجازت نہیں ہے تو کسی پیر مرشد کو کیسے ہے؟ آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں, صحابہ کرام کی یہ جو جماعت ہے ان کا جو مقام و مرتبہ ہے, ان سے بڑھ کر نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے نہ کوئی فقیر ہو سکتا ہے. سارے صحابہ کا درجہ ولی سے, پیر سے, فقیر سے بڑھ کر ہے. چاہے آپ کتنی اس کی گن گالیں, کتنی قوالیاں گالیں, یہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے ولیوں کو صحابہ تو چھوڑو انبیاء سے بڑا بتانے کی کوشش کی. کسی نے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, بیان کرتے کرتے بولے دیکھیں خضر کو اتنے باتیں معلوم ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کچھ معلوم نہیں. تو کیا ہوا, ولی کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے. ولی کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی جو نبی کو نہیں معلوم ہوتی. سبحان اللہ, کہاں سے بات لائے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں نبی تو چھوڑو, صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے اس مقام مرتبے کو کوئی ولی, پیر, فقیر, سجادہ نشین ہرگز نہیں پہنچ سکتا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسمان کے ستارے ہیں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھو, ان کے لیے دعا کرو, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ان کے لیے ہمیشہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہم دعا بھی کرتے ہیں, آل بیت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ ہے, جو سید گھرانے کے ہیں, ان کے لیے بھی ہم دعائے خیر کرتے ہیں. ماشاءاللہ ایک اچھی پہل ہے. ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں سنی, اللہ تعالیٰ سے ہم عمل کی توفیق طلب کرتے ہیں اور اس کو اور بھی انشاءاللہ بہتر ہم بنانے کی کوشش کریں. اور ہم ساتھ ساتھ مسجد کے جو انتظامیہ ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے. اللہ مسجد کے جتنے بھی مؤسسین ہیں جنہوں نے اس مسجد کی تاسیس کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اور جب بھی ایسا پروگرام ہو آپ لوگ عادت بنا لیں کہ انشاءاللہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ, 15 دن میں ایک مرتبہ علماء آپ کے پاس آتے رہیں گے. اور انشاءاللہ اور بھی ایسے موضوعات
جو ہمارے ایمان میں تر و تازگی پیدا کریں، انشاءاللہ اس کو ہم لیتے رہیں گے۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور پھر آپ کو عمل کی توفیق دے۔ دعاؤں کا سہارا لیں، خاص کر یہ فتنوں کے زمانے میں دعائیں ہیں جو مجھے اور آپ کو دنیا کے فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ صبح و شام کی دعائیں ہیں اور دوسری دعائیں ہیں۔ اسی لیے علماء سلف کہتے ہیں کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ گھر میں سلام کر کے داخل ہوں تو آپ اپنے گھر کے لیے ماشاءاللہ برکت کا سامان کر لیتے ہیں۔ سلام کر کے داخل ہوں، دعاؤں کا التزام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔